یہ جو روایت ہے یہ متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ، متفقن علیہ، یہ وہ روایت ہوتی ہے کہ جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو. یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی کتاب میں جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان حدیثوں کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ، 7 لوگ ایسے ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اس دن سایہ رحمت عطا فرمائے گا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام عادل، عادل امام. عادل امام مطلب عادل حکمران. امام سے مراد یہاں پر حکمران ہے کہ جو عدل کرے، انصاف کرے، لوگوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے. یہ ساری تعریفات اس میں آتی ہیں عدل میں اور عادل حکمران میں کہ عادل حکمران کون سا ہوتا ہے. تو پہلا وہ شخص دیکھیں کہ یہاں پر کسی نفل پڑھنے والے کی کسی اور مذہبی حوالے سے جو ذمہ داری جو سنبھالے ہوئے ہیں ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حکمران کا ذکر کیا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حکمران اگر صحیح ہوگا تو ظاہر عوام بھی صحیح ہوگی. سب سے پہلا شخص وہ عادل حکمران. اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا ہو. یعنی کہ وشاب ناشأ فی عبادت اللہ عز وجل، یعنی کہ جوانی جس شخص کی ایسی حالت میں گزرے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار. اور یہ آپ سنتے بھی ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبری شیوا ہے. وقت پیری گر کے ظالم میچوات پرہیزگار. جب بڑھاتا آتا ہے، بڑھاپا آ جائے تو پھر تو بھیڑیے جو ہیں وہ بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں، ذرا جب اس کے قابل نہیں رہتے. تو جب آپ میں قابلیت ہو، جب آپ جو ہے وہ گناہ کرنے پہ قادر ہوں اور سارے وسائل مہیا ہوں، اس صورت میں بچ جانا یہ بہت بڑا. یعنی کہ دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص فرمایا کہ وراجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایسا شخص کہ جس کا دل جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے گھر میں لٹکا رہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں بھی ہو تو اس کی توجہ اللہ کے گھر کی طرف ہو. جس طرح اس میں زیادہ تر انوالو جو مساجد کی کمیٹیوں کے حضرات ہیں ان کا وہ اگر چاہیں تو اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ یعنی کہ اور جو مساجد کی جن کو اللہ پاک نے ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اور وہ تو غنی عن العالمین ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، نظام چلانے والا. تو اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ اگر کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے تو یہ صرف کمیٹی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص کہ جو مسجد کا خیال رکھے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اس کے معاملات میں دلچسپی لے، تو ایسا تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ورجلان، وہ 2 شخص ہیں. وہ کیسے ہیں کہ تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا کہ 2 ایسے شخص کے جو جب جمع ہوئے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کے لیے جمع ہوئے، اور جب جدا ہوئے تو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جدا ہوئے. یعنی کہ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. چوتھے وہ ہے، چوتھا جو گروہ ہے. اور 5واں فرمایا کہ
وہ شخص ہے کہ جس کو ورجل دعت امرأۃ ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ شخص ہے کہ جس کو ایک حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلائے گناہ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا جواب دے؟ فقال انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے کسی گناہ کرنے سے بچ گیا تو اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج کل تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائی کا بہانہ تلاش کیا جاتا ہے، برائی کے ذریعے تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے برائی سے بچ گیا تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور سورہ رحمان میں وعدہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ چھٹا کون سا ہے؟ فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہے کہ جس نے کچھ صدقہ کیا اور وہ پوشیدہ طور پہ صدقہ کیا، یعنی کہ چھپ کر کیا، کسی کو بتایا نہیں، اعلان نہیں کیا۔ اور کیسے چھپ کے صدقہ کیا؟ فرمایا اتنا خفیہ رکھا اس صدقے کو کہ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تھا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہونے دیا، اتنا خفیہ طور پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ تو چھٹا وہ شخص ہے، اور ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ خوش نصیب ہے، فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس حال میں کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ایک غریب سے غریب تر بندے سے لے کر جس کو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ جو آخری شخص ہے، جو 7واں بندہ ہے، کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے ذکر میں آنسو بہاتا ہے، چاہے اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی آگا پیچھا نہ ہو، کوئی اس کا تعلق نہ ہو، کوئی منصب نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، جو سب سے کم ترین ہو گیا معاشرے میں اور سب سے اعلیٰ ترین ہو گیا بادشاہ۔ تو چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سے بڑے طبقے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ہر ایک کے لیے یہاں پر اس حدیث پاک میں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 7 طبقے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، کیا ان 7 طبقوں میں، 7 گروپس میں، 7 گروہوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ان سے ملتا جلتا ہو، جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہمیں اللہ پاک اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دے؟ اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔